احد کا پہاڑ مدینہ طیبہ کا مشہور پہاڑ ہے جو بہت بڑا پہاڑ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر اس کے برابر سونا میرے پاس ہو تو میری خواہش یہ ہے کہ 3 دن کے اندر اندر اس سب کو تقسیم کر دوں، کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھوں۔ 3 دن کی قید نہیں ہے، اس لیے ذکر فرمایا کہ اتنی بڑی مقدار کے خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت تو لگے گا ہی۔ البتہ اگر قرض ذمہ ہو اور جس کو دینا ہے وہ اس وقت موجود نہ ہو تو اس کو ادا کرنا چونکہ صدقے سے مقدم ہے، اس لیے اس کے ادا کرنے کے لیے کچھ رکنا اور محفوظ رکھنا پڑے تو دوسری بات ہے۔ ایک حدیث شریف میں جہاں ایک جانب کثرت سے صدقے کی ترغیب ہے اور دوسری جانب اس سے زیادہ اہمیت قرضے کے ادا کرنے کی ثابت ہوتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصی عادت شریفہ تھی کہ ذخیرہ رکھنے کا وہاں گزر ہی نہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص خادم ہر وقت کے مشہور خدمت گزار ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی ذخیرہ چیز بنا کر نہیں رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ میں کہیں سے 3 پرندے آئے، ان میں سے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو مرتب فرما دیا۔ دوسرے دن وہ خادم اس پرندے کو لے کر حاضر ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کر رکھا کہ کل کے واسطے کوئی چیز نہ رکھو، اللہ تعالیٰ خود مرحمت فرمائیں گے۔ حضرت سمرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں بعض مرتبہ 2 باری کو محض اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں اس میں کوئی چیز پڑی نہ رہ جائے اور میری موت اس حال میں آ جائے کہ وہ میرے پاس ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، بڑے زاہد حضرات میں تھے، مال سے عداوت کے ان کے بہت سے عجیب واقعات ہیں، جن میں سے ایک عجیب قصہ آیات کے ذیل میں نمبر 11 پر گزر چکا ہے۔ ان میں سے بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ سونے کا بن جائے تو یہ مجھے پسند نہیں کہ اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ ٹھہر سکے گا، وہ دینار جس کو میں قرض کے ادا کرنے کے لیے محفوظ رکھوں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ مال والے ہی اکثر کم ثواب والے ہیں، مگر وہ شخص جو اس طرح کرے۔ حدیث نقل کرنے والے نے اس کی صورت دونوں ہاتھ ملا کر دائیں بائیں جانب کر کے بتائی، یعنی دونوں ہاتھ بھر کر دائیں طرف والے کو دے دیے اور بائیں والے کی طرف ہر شخص کو خوب تقسیم